بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج میرا بات کرنے کا ہے کہ فرمایا انسانوں کو انسانوں میں صلح کر دینا۔ ہاں میرے دوستوں، دونوں میں صلح کرنا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے رحیم داد خان صاحب حیدرآباد کے بہترین ہمارے دعوت کے بہت بڑے ساتھی گزرے، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے۔ حضرت اکثر بیان میں فرمایا کرتے تھے غیبت کا جو نقصان ہے، حضرت اس کی مثال دے کر بولتے تھے اگر بچھو کسی کو کاٹ دے تو فرمایا بچھو کا پیٹ نہیں بھرتا، بچھو کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اگر کوئی بچھو کو پوچھے کہ بھائی تو آدمی کو کاٹ رہا ہے تو اس سے تیرا کیا فائدہ ہے، تو میرے دوستو بزرگوں، بچھو کہے گا میرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر جو آدمی تڑپ رہا نا، آدمی جو رو رہا ہے، آدمی جو تکلیف ہو رہی ہے، وہ مجھے اچھا دکھتا۔ تو اسی طرح حضرت رحیم داد خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آدمی آج لوگوں کی غیبت کر رہا ہے تو فرمایا اس کی مثال اس بچھو کی سی ہے۔ فرمایا غیبت کرنے والے کو تو ایک فائدہ نہیں ہوگا، مگر میرے دوستو جس کو معلوم ہوگا کہ جس نے میری غیبت کی ہے اس کو معلوم ہوگا تو فرمایا اس کو تکلیف ہوگی۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ والوں نے لکھا ہے کہ فرمایا سانپ کے زہر سے، بچھو کے زہر سے انسان کا اتنا نقصان نہیں ہوتا، اس کے زہر کو نکال دیا جا سکتا ہے، مگر میرے دوستو اگر کسی نے کسی کان کے اندر زہر والی بات بھر دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کے بارے میں برائی کر دی، تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا وہ زہر نہیں نکالا جا سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ کسی ساتھی کے بارے میں بھی میرے سامنے شکایت مت کرو، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں جب میں کسی سے بھی ملوں تو میرا دل صاف ہو، پاک ہو۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا آج اس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، فرمایا اس دنیا کے اندر میرے دوستوں بہت سارے چیزوں کو معاف کرنا پڑتا ہے، بہت سارے چیزوں کو معاف نہیں میرے دوستوں، بہت سارے چیزوں کو نظر انداز کرنا بھی پڑتا ہے۔ ہاں، معاف تک نہیں ہے بلکہ بہت سارے چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا نقصان کیسا ہوتا ہے بتاؤ۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فرمایا کسی شوہر کے سامنے اس کی بیوی کے بارے میں فرمایا کوئی شکایت نہ کرے۔ ہاں میرے دوستو، اگر اس کے سامنے شکایت کر دیں گے تو بیوی کے بارے میں اس کے دل کے اندر میرے دوستو ایک نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح فرمایا کسی بیوی کے سامنے شوہر کی شکایت نہ کرے تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، بیوی کے دل کے اندر فرمایا شوہر کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ کسی دوست کے سامنے کسی دوست کی بات کو نہ بتائے میرے دوستو، فرمایا دوست کی دشمنی، دوست کی نفرت دل کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ دو خاندانوں کے اندر میرے دوستو، دو خاندانوں کے اندر اگر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صلح کرنے کی اجازت ہے، مگر میرے دوستو وہاں پر ہم کسی خاندان کے بارے میں اگر ان کی برائی بول دیں گے تو میرے دوستو آگے والے خاندان کے اندر اس کی نفرت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اب میرے دوستو بتاؤ کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے فرمایا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد اگر کوئی ناپسند ہے اللہ کو، وہ جھوٹی قسم ناپسند ہے، جھوٹ بات بولنا اللہ کو ناپسند ہے شرک کے بعد۔ مگر میرے دوستوں حضور نے فرمایا تم دو خاندانوں کو ملا رہے ہو تو فرمایا جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، میاں بیوی کو ملا رہے ہو تو فرمایا جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، دو دوستوں کو ملا رہے ہو تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اب اندازہ لگا لو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا حضرت ابن عباس مسجد کے اندر، مسجد نبی کے اندر بیٹھے، ایک شخص آیا غمگین بیٹھا۔ ابن عباس نے اس سے پوچھا کیا بات ہے جو میں غمگین دیکھ رہا ہوں؟ کہا کہ فلاں کا حق مجھ پر ہے، میں اس کو ادا کرنے سے قاصر ہوں، نہیں ادا کر سکتا۔ تو ابن عباس نے فرمایا میں تیری کچھ مدد کروں کیا، میں تیری کچھ سفارش کروں؟ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اس کی بات سن کر فرمایا وہ باہر نکلے، جوتے پہننے لگے تو اس شخص نے کہا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ فرمایا اس نبی والے کی قسم، یہ خبر والے کی قسم، یہ بول کر بہت دن نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا کسی بھائی کے لیے اپنا بھائی مسلمان چلے پھرے،
فرمایا اس کو 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ثواب ملتا ہے، 10 سال سے اعتکاف سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بتاؤ، فرمایا مصر کے ایک گورنر تھے، ان کے پاس محمد بن طولون، ان کے پاس ایک بزرگ، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک بھائی کی سفارش لے کر گئے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں میرے دوستوں، کئی بار گئے۔ وہاں کے گورنر نے کہا آپ اس کی سفارش کو کتنی مرتبہ لے کر آؤ گے؟ میں کئی مرتبہ اس کو ٹھکرا دیا۔ تو کہنے لگے اگر تم کئی مرتبہ بھی ٹھکرائے تو میں کئی مرتبہ آپ کے پاس اس کی سفارش لے کر آؤں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا وہ گورنر نے جب ان کی بات کو سنا تو کہا کہ میں آپ کی اس سفارش کو قبول کرتا ہوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پہلے کے لوگوں کا عالم یہ تھا سفارش کرنے کا۔ اس لیے میرے دوستوں، ہماری اس زبان سے کسی کا دل جڑتا ہے تو جوڑنے کی کوشش کرے، مگر کسی کا دل ٹوٹتا ہے، 2 خاندانوں میں جھگڑا ہوتا ہے، 2 دوستوں میں جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، باپ اور بیٹوں میں جھگڑا ہوتا ہے، ماں اور بیٹی میں لڑائی کا کوئی راستہ بن جاتا ہے، تو ایسی صورت کو حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اس کو وہاں پر ہی ختم کر دے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو ایک دوسروں سے محبت، ایک دوسروں سے ہمدردی، ایک دوسروں سے صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔